اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، معزز سامعین، صد وقار خواتین و حضرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے 29ویں پارے پہ پہنچے ہیں، اور 29واں پارہ جو ہے اس کا خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 29ویں پارے میں آپ سورۃ الملک سے لے کر سورۃ المرسلات تک اگر آپ غور فرمائیں تو ہر صورت میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مسلسل دو گروہوں کا ذکر ہے، یعنی بات کو سمجھانے کے لیے، بات کی وضاحت کے لیے جب آپ نیگیٹو اور پازیٹیو ذکر کرتے ہیں تو پہچاننے میں آسانی رہتی ہے۔ جیسے انسان بینا اور نابینا جب دونوں کا ذکر کرتا ہے تو پہچاننے میں آسانی رہتی ہے، اسی طرح انسان جب اندھیرے اور اجالے کا ذکر کرتا ہے تو انسان کے لیے چیزوں کو پہچاننا، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اس پارے میں دو مختلف گروہوں کا ذکر ہے، اور دو مختلف گروہوں کا ذکر کر کے مومن کو یہ بتایا گیا ہے، قرآن مجید نے یہ درس دیا ہے اسے کہ وہ کون سے گروہ میں رہنا پسند کرے گا، یعنی کس راہ پہ وہ چلے گا کہ وہ ایک اس گروہ میں آ جائے جس کی 29ویں پارے کے تقریباً ہر سورہ پاک میں تعریف کی گئی ہے۔ اب قرآن مجید سورۃ الملک میں جو فرماتا ہے وہ بالکل سادہ سے الفاظ ہیں، آیت نمبر 22 ہے، پوری گفتگو قرآن مجید کرتا ہے اسی حوالے سے، لیکن آگے فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتے پڑتے چلتا ہو، یعنی اسے شاہراہ زندگی پہ چلنے کا طریقہ نہ آتا ہو، منہ کے بل گر گر جاتا ہو، آپ اگر یوں سمجھیں کہ گمراہی میں منہ کے بل گر گر جانا، بار بار ٹھوکر کھانا، بار بار ٹھوکر کھانا، بار بار ٹھوکر کھانا، اور پھر اگلی ٹھوکر کے لیے پھر تیار رہنا، یعنی ٹھوکر سے بچنا نہیں ہے بلکہ آرزو کرنی ہے کہ پھر ٹھوکر لگے، پھر کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنا ہے کہ ٹھوکر لگے، یعنی ٹھوکر پہ ٹھوکر لگنے کی جد و جہد کرنا۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، یعنی وہ شخص جو منہ کے بل گرتے پڑتے چلتا ہے، بار بار ٹھوکر کھاتا ہے اور پھر ٹھوکر کھانے کی تمنا کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ شخص زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص جو امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص بہتر ہے جو ٹھوکر سے اپنے دامن کو بچا کے چلتا ہے، منہ کے بل گرنے سے اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے، سیدھی راہ پہ چلتا ہے، سیدھا ہو کے چلتا ہے، جو چلنے کا طریقہ ہے اس طرح چلتا ہے۔ اب بتائیے قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ دونوں میں سے کیا بہتر ہے، اور واضح ہے جنت بہتر ہے کہ جہنم بہتر ہے، دونوں میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ عقل و خرد کا استعمال کرنا بہتر ہے یا گونگے بہرے اندھے بن کے زندگی گزارنا بہتر ہے؟ سرسبز و شاداب زمین بہتر ہے یا
خشک اور بنجر زمین بہتر ہے؟ اب یہ باتیں قرآن سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، واضح کر رہا ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے شاہراہ زندگی پہ کیسے چلنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ دیکھیے سورۃ الملک میں تو بڑی مثال دی گئی نا، بڑی بات کی گئی۔ قرآن مجید نے سورۃ الملک میں پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پیش کر دیا اور یہ بتایا کہ یہ ہیں وہ انسان کہ جن کے اسوہ پاک پہ عمل کرنے سے ہم زندگی میں گرتے پڑتے نہیں چلیں گے، ہموار راہ پہ چلیں گے، سیدھی راہ پہ چلیں گے۔ اور قرآن مجید نے ان کے کردار کو جب بیان کیا، ان کی عظمت کردار کو، عظمت شان کو بیان کیا تو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ وہ اخلاق عظیم کے درجے پر فائز ہے۔ اخلاق عظیم کو دراصل سمجھنا ہو تو آپ دراصل معاشرے میں جو نیکی اور خیر کے پہلو ہیں ان کو سمجھیں تو آپ کو اخلاق عظیم سمجھ آئے گا۔ یعنی امانت ہے، دیانت ہے، کردار کی عظمت ہے، رویوں میں حسن ہے، حسن کردار ہے، سوچ ہے، فکر ہے، رویے ہیں، کاروبار زندگی ہے، اس میں امانت ہے، اس میں دیانت ہے۔ یہ ساری چیزیں اخلاق کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور جس شخص کو پھر قرآن مجید نے اس شخص کا بھی سٹیٹس بیان کیا جو رسول اللہ کی مخالفت کر رہا تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی اخلاق عظیم پہ مانتے تھے۔ اخلاق عظیم پہ جو شخص مانتا ہے وہی تو الزام تراشی کرتا ہے، یعنی جس شخص پہ الزام تراشی کی جاتی ہے وہ شخص دراصل اخلاقی اعتبار سے ایک اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، تب معاشرہ اس پہ الزام لگاتا ہے کہ کوئی بات کرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزامات تو لگائے گئے لیکن آپ کی عظمت کردار کا اعتراف بھی کیا گیا اور وقت نے آپ کی عظمت کردار کو ثابت کر دیا۔ اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان کے مقابل جو لوگ تھے یا جو کردار موجود تھا، مقابل کا کردار جو ہے سماجی اعتبار سے اس کا یہ سٹیٹس تھا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یعنی یہ رسول اللہ کے مقابل آ جانے والے لوگوں کا جو کردار تھا، جو سٹیٹس تھا، قرآن مجید نے اسے بیان کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا، اس لیے کہ آپ مجموعہ اوصاف تھے، مجموعہ صفات تھے، حسن کردار کے مالک تھے۔ آپ کی ذات کو جب بیان کیا تو بس یہ آیت پاک پڑھی، اور جب مقابل کے کردار کو بیان کیا تو مقابل کا کردار کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حلاف مہین، یعنی قسمیں کھانے والا، یعنی جس کی بات پہ کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا تھا، اور مہین، اللہ اکبر، اور ذلیل شخص، یعنی جس کا سامنے تو دولت کی بنا پہ روب مانا جائے لیکن فی الواقع وہ ایک ذلیل شخص ہو اور جھوٹا انسان ہو۔ ہمازم مشائم بنمیم، جو لوگوں کو تانے دیتا ہو، یعنی لوگوں کے عیبوں کو چنتا پھرتا ہو اور پھر اس کے تانے بھی منہ پر دیتا ہو اور ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اسے پھیلاتا بھی ہو، خیر کو روکنے والا ہو اور حد سے بڑھ جانے والا ہو اور بدکار ترین انسان ہو۔
عتلم بعد ذلک زنیم، جو بد زبان ہے اس پر ایک اور امتیاز یہ ہے گندگی کا کہ انہی خصلتوں کے باعث وہ بدنام بھی ہے، اور اس دنیا میں لوگوں کے سماج میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے رسوا اور بے عزت بھی ہے۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے اور مقابل کا کردار دیکھیے، دونوں کے درمیان قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا، اور وجہ کیا ہے؟ قرآن نے بتایا کہ سماجی اعتبار سے اس کا سٹیٹس یہ ہے، لیکن وہ اپنی کسی خامی کو، کسی گندگی کو، کسی غلاظت کو سدھارنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک چیز جو ہے وہ ہے اولاد کا ہونا، اور دوسرا مال کا ہونا، یعنی اسے برتری اور فوقیت حاصل ہے مال میں اور اولاد میں، سو وہ اس برتری کی بنیاد پہ کسی عادت کو، کسی گندگی کو، کسی غلاظت کو سدھارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور جب اسے اچھی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے قصے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے دو طرح کے مزاج جو ہیں قرآن مجید نے سماج میں بیان کر دیے۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ بتایا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمان اور مجرم جو ہیں دونوں کو برابر کر دیں گے؟ اب یہ بھی دو گروہوں کی بات ہے، یعنی قرآن مجید نے اس میں دو گروہوں کو دراصل واضح کیا، اور دو الگ الگ مزاج، دو الگ الگ صفات کے دونوں گروہوں کو واضح کرتے ہوئے قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید دو ہی گروہ پھر بیان کرتا ہے کہ ایک وہ ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور ایک وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ لوگوں کو خود دکھائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارا یقین تھا اللہ کی رحمت پہ، اللہ کے کرم پہ، اور ہمیں یقین تھا کہ پروردگار ہم سے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے دائیں ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال دیں گے۔ اور ایک وہ گروہ ہوگا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، اور وہ چھپاتے پھریں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر اس دنیا میں دیکھیں تو ایک سچ بولنے والا آدمی جو ہے اس کے من میں کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ بھلکڑ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سچ بھلکڑ نہیں ہوتا۔ جب ایک بار سچ بولتا ہے تو ہر بار سچ بولا جاتا ہے، اسے اپنے سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جھوٹا آدمی اپنی ذات پہ جھوٹ کے انبار لاد کے چلتا ہے، اور خوف کے ساتھ چلتا ہے کہیں میرا جھوٹ کھل نہ جائے، اور جھوٹ لاد کے چلتا ہے چونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے فلاں کے سامنے یہ جھوٹ بولا ہے، میں نے فلاں کے سامنے یہ جھوٹ بولا ہے، فلاں کے سامنے یہ جھوٹ بولا ہے، سو اسے اپنے جھوٹ بھی یاد رکھنے پڑتے ہیں۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے قیامت کے دن جو بائیں ہاتھ والا ہوگا وہ اپنے نامہ اعمال کو چھپائے گا، کیونکہ وہ اپنی خصلت یہ بنا چکا ہے، وہ اپنی عادت یہ بنا چکا ہے۔ تو قرآن مجید اس طرح دو گروہوں کو واضح کر دیتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید آپ آگے چلتے جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ قرآن مجید نے دو گروہوں کو الگ الگ کر کے بیان کیا، اور آپ سورۃ المعارج میں دیکھیں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، ان کے اعمال کے نتائج کیا ہوں گے، کس طرح وہ جہنم میں جا کے کس طرح وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو قرآن مجید اگر ان کی خصلتوں کو بیان کرے تو قرآن مجید فرماتا ہے تو الذین هم علی صلاتہم دائمون،
وہ اپنی نماز پہ ہمیشگی کرنے والے ہوں گے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہوگا، مقررہ حق ہوگا سائل کے لیے، محروم کے لیے۔ مانگنے والا جو ہے، جو مشکلات کی بنا پہ مانگنے پہ مجبور ہو گیا، اور محروم کے لیے، ہینڈی کیپ کے لیے حصہ ہوگا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب کا جو عذاب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اسے ڈرا نہ جائے، اس کی گرفت سے نہ ڈرا جائے، اس کے عذاب سے نہ ڈرا جائے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اور پھر یہ ہے، آگے دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایک گروہ وہ ہے جو یہ نہیں کرتا، ایک گروہ وہ ہے جو یہ کرتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، پاس کرنے والے ہیں۔ ہم جب کسی انسان سے، کسی دوست سے وعدہ کرتے ہیں یا اس کی امانت کے حوالے سے ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں یہ کون سا خدا نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جنتی لوگ ہیں جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو وعدوں کا پاس کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر، یعنی جو بات کرتے ہیں اس پہ قائم رہتے ہیں، اور جب کسی معاملے میں ان کی صداقت کو پرکھا جاتا ہے تو وہ صداقت پہ قائم رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ ہیں جو عزتوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ آپ نے دیکھا دو گروہ قرآن مجید نے اس سورہ پاک میں بھی دو گروہوں کا ذکر کیا۔ اب جو اور گروہ ہے وہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم جو ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ اس سے سب کچھ لے لیا جائے فدیے کے طور پہ۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ اپنے بیٹے دینے پہ تیار ہو جائے گا، بدلے میں اپنی بیوی دینے پہ، اپنے بھائی دینے میں، اور اپنا کل خاندان دینے میں تیار ہو جائے گا۔ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ دینے پہ تیار ہو جائے گا۔ ثم ینجی، صرف یہ چاہے گا کہ عذاب سے بچ جائے۔ کلا انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا نہیں جا سکے گا، جو کھال کو ادھیڑ لینے والی ہوگی، اور وہ ہر شخص کو پکارے گا۔ تدعو، وہ آگ جو ہے قرآن مجید نے دیگر مقام پہ فرمایا کہ وہ پکارے گا، روئے گا، چلائے گا۔ اب یہاں پہ ہے کہ وہ پکارے گی کہ جس نے بھی روگردانی کی اور منہ موڑا، اور مال تو اس نے جمع کر کے رکھا اور اس کے خیال میں تھا کہ مال ہی اسے بچا لے گا۔ قرآن مجید نے وہ خصلتیں جو مجرم کی خصلتیں ہیں وہ بیان کی ہیں، اور جو مومن کی خصلتیں ہیں وہ بھی بیان کی ہیں۔ دونوں خصلتیں اس سورہ پاک میں بیان کی ہیں۔ میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمیں پرکھنا چاہیے کہ ہم میں خصلتیں کون سی ہیں جن کی بنیاد پہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ اگر خصلتیں مجرموں والی ہیں اور ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں مومنوں والی عنایات کا، تو پھر سوچئے کہ کیسے ممکن ہوگا، ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیے آگے چلتے جائیں، سورہ نوح میں آپ اگر چلتے جائیں تو سورہ نوح میں دیکھیے کہ آپ وہاں پر بھی دو ہی گروہوں کا ذکر ہے، کہ ایک وہ کہ جنہیں مانا جاتا تھا، جو حضرت نوح کو مانتے تھے، اور ایک وہ گروہ جو حضرت نوح کو نہیں مانتا تھا۔ اب دونوں کی زندگی مختلف تھی،
دونوں کا مزاج مختلف تھا، دونوں کا کردار مختلف تھا، دونوں کا انجام مختلف تھا۔ یعنی سوچئے، اس حقیقت پہ غور کیجئے کہ دونوں کا کردار مختلف تھا، دونوں کی سوچ مختلف تھی، دونوں کے رویے مختلف تھے، دونوں کے انداز زندگی مختلف تھے، رہن سہن مختلف تھا، لہجہ مختلف تھا، بات چیت مختلف تھی، سب کچھ مختلف تھا۔ تو یہ سب کچھ مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ جو بات ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ انسان انجام ان کا مختلف تھا۔ تو انجام کے اختلاف پہ غور کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔